مکتوب نمبر 237 دفتر اول حصہ چہارم۔ یہ مکتوب شریف جناب ملا محمد طالب بیانکی صاحب کی طرف صادر کیا گیا ہے اس بارے میں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کی متابعت اور اس کی ترغیب دینے کے بیان میں، اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی مدح اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی تعریف اور توصیف۔ ثبتنا اللہ سبحانہ وإیاکم علی جادۃ الشریعۃ الحقۃ المصطفیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام والتحیہ وعلی آلہ الکرام واصحابہ العظام۔ میرے عزیز بھائی، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی اکابرین نے اس سلسلہ مبارکہ میں التزام متابعتی سنتی سنیہ مصطفیہ جانا ہوا ہے۔ ایک ہے سنت پر عمل کرنا اور ایک ہے التزام سنت کو اپنے اوپر لازم کرنا۔ تو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگوں نے اپنے اوپر سنت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو لازم فرمایا ہے، اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ نے رخصت کی بجائے عزیمت پر عمل اختیار کیا ہے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ رخصت کی ایک مثال ایسا ہے کہ جیسے آپ رمضان شریف کے مہینے میں حالت سفر میں ہو اور سفر کے دوران آپ کو اجازت ہے، رخصت ہے کہ اگر آپ روزہ نہیں رکھنا چاہیں گے تو آپ نہ رکھیں، اس روزے کے آپ پھر جب واپس آئیں گے تو قضائی رکھ لیں۔ لیکن عزیمت اس کو کہتے ہیں کہ باوجود کہ اس میں رخصت موجود ہے تو آپ رخصت کو چھوڑ دیں اور عزیمت پر اختیار کریں، آپ روزہ اس وقت بھی رکھ لیں۔ اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مبارکہ کہ جو التزام سنت ہیں ان کو اللہ رب العزت نے احوال اور مواجید کی عظیم نعمت سے بھی سرفراز فرمایا ہوا ہے۔ اللہ کریم نے ان کو التزام سنت بھی دی ہے اور رب کائنات نے ان کو احوال اور مواجید بھی عنایت فرمائی ہے۔ اگر ان کو احوال اور مواجید مل جاتے ہیں اور ان کی اس التزام سنت میں کوئی فتور واقع ہو جاتے ہیں تو پھر وہ احوال اور مواجید کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ مثلا اگر ان کو احوال اور مواجید مل جاتے ہیں لیکن جو سنت ہے اس کی التزام میں کوئی فرق آ جاتا ہے، سنتوں کی ادائیگی کی بغیر ان کو احوال اور مواجید ہو تو یہ مبارکین اس احوال و مواجید کو پسند نہیں فرماتے اور ان احوال اور مواجید کو وہ نہیں چاہتے، اور یہ سمجھتے ہیں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگ کہ بغیر خرابی کی اس کی اور کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ سنت خراب ہو، سنت اٹھ جائے، سنت رفع ہو جائے اور احوال و مواجید آئے تو پھر خرابی ہی خرابی ہے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ جو برہمن ہوتے ہیں، جو ہندو ہوتے ہیں، یا جو جوگی ہے ہندوؤں کی، برہمن اور جوگی جو ہوتے ہیں، یا جو یونان کے فلاسفہ ہیں، ان کو بھی کچھ تجلیات سوری ہو جاتے ہیں، ان کو بھی مکاشفات مثالی ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو بغیر خرابی اور بغیر رسوائی کی ان کا کوئی نتیجہ نہیں ملتا۔ اچھا، برہمن اور جوگی لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ نفس کو اتنا لطافت نفسی اتنا کر لیتے ہیں، نفس کی ریکوائرمنٹ کو ختم کر دیتے ہیں، اور پھر نفس کو ایسے لطافت مل جاتی ہے کہ وہ بھی مغیبات کے بارے میں بتانا شروع کر دیتے ہیں اور اسے بھی مکاشفات ہو جاتے ہیں۔ لیکن چونکہ ایمان نہیں ہے، چونکہ سلوک نہیں ہے، چونکہ ان کے پاس کوئی دین اور شریعت نہیں ہے، تو دیکھو اگر صرف مکاشفات اور احوال اور مواجید کوئی فائدہ دے دیتے ہیں تو پھر ان جوگیوں، ان ہندوؤں کے برہمنوں کو یا پھر یونان کے فلاسفہ کو کوئی فائدہ مل جاتا۔ تو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مبارکہ کی جو بزرگ ہے وہ التزام سنت فرماتے ہیں، اور اگر احوال و مواجید ان کو مل جائیں اور ان کی سنت میں کوئی فتور آ جائے تو وہ ان احوال و مواجید کو قطعاً قبول نہیں فرماتے۔ اے میرے بھائی، چونکہ اللہ کریم نے اپنی فضل و کرم سے آپ کو ان بزرگوں کی اس راہ میں، اس طریقے میں داخل ہونے کی توفیق عنایت فرمائی، تو پھر آپ کو ضرورت ہے کہ آپ ان کی متابعت بھی اپنے اوپر لازم جانو
اور ایک بال برابر بھی گنجائش نہ رکھو، کیونکہ تاکہ آپ ان مبارکین کے کمالات سے سودمند ہو جائیں اور آپ کو ان سے حصہ مل جائے۔ تو جیسے اگر آپ نے اس کی اتباع کر لی اور ان کے پاس آپ بیٹھے ہیں، ان سے آپ نے طریقہ اخذ کیا ہے، تو اب جو آپ کی یہ اللہ کے بندے، یہ بزرگان سلسلہ عالیہ نقشبندیہ نے جس طریقے سے کیا ہے ویسے آپ کر لو۔ اچھا کیا کریں گے ویسے؟ جو بزرگوں نقشبندیہ کے بزرگوں نے کیا ہے وہ کیا چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے صحت عقیدہ بر وفق معتقدات اہل سنت والجماعت۔ اہل سنت والجماعت کی جو علماء کرام گزرے ہیں یا موجود ہے، ان کا جو عقیدہ صحیحہ اہل سنت والجماعت کا ہے، سب سے پہلے اپنے عقائد کو ویسے آپ نے کرنے۔ دوسری مرتبہ علم جو فرض، واجب، سنت، مستحب، حلال، حرام، مکروہ اور مشتبہ کا جو علم ہے، جو فقہ میں مذکور ہے یہ علم، تو آپ نے اس کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اسے بھی حاصل کر لیں۔ اور پھر جب یہ کچھ آپ حاصل کریں گے تو پھر اس کی تقاضا یہ ہے کہ ان چیزوں پر آپ عمل بھی کر لیں۔ آپ نے فرض، واجب، سنت، مستحب، حلال، حرام، مکروہ، مشتبہ تو جان لیا، لیکن صرف جاننے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ نے اس پر پھر عمل بھی کرنا ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ اب تیسری مرتبہ میں علوم صوفیہ کا باری اور نمبر آ گیا۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے عقیدے کو ٹھیک کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے فرض، واجب، سنت، مستحب، حلال، حرام، مکروہ، مشتبہ جو علم فقہ میں مذکور ہے یہ یاد کرنے ہیں، اس کا پتہ کرنا ہے، اور پھر اس پر عمل بھی لازم ہے۔ اور تیسرے مرتبے میں کیا ہے؟ تیسرے مرتبے میں یہ ہے کہ اب آپ نے صوفیہ کرام کے پاس جو علم ہے، باطنی علم، وہ بھی حاصل کرنا ہے۔ جب تک کہ آپ کے یہ دو پر درست نہ ہو، یعنی عقیدے کے اور علم و عمل کے پر آپ کا درست نہ ہو، ٹھیک نہ ہو، تو آپ عالم قدس میں اڑان کبھی نہیں بھر سکیں گے۔ یہ عالم قدس کی اڑان کے لیے یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ایک کیا؟ عقیدہ صحیح ہونا۔ عقیدہ صحیح نہ ہو تو آپ کچھ بھی کر لیں گے، کوئی فائدہ نہیں۔ دوسرا، آپ جو علوم تذکرہ ہوا ہے جن جن چیزوں کا کہ جس میں فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، اسی طرح اس میں حلال، حرام، مکروہ، مشتبہ، یہ چیزیں، اور ان چیزوں پر عمل بھی لازم ہے۔ یہ دو پر ہے جناب قدس باری تعالیٰ کی وصل قرب میں جانے کے لیے۔ تو جب تک کہ یہ دو پر آپ کے ٹھیک نہیں ہوں گے اس وقت تک آپ یہ اڑان نہیں بھر سکتے۔ اور اگر احوال اور مواجید ان دو بازوؤں، ان دو پروں کے علاوہ بھی آپ کو مل جائے، نہ عقیدہ صحیح ہو، نہ علم و عمل آپ کے پاس ہو، اور پھر بھی آپ کو جو ہے نا وہ احوال و مواجید مل جائے، تو پھر آپ سمجھ لینا کہ یہ خرابی در خرابی ہے، اور اس احوال اور مواجید سے استعاذہ اور پناہ مانگتے رہو، کیونکہ جو احوال و مواجید آپ کے پاس ہوں گے وہ اگر ان دو پروں کے علاوہ، جو عقیدے کا پر ہے اور جو علم و عمل کا پر ہے، اس کے علاوہ اگر ہو تو وہ استدراج تو ہو سکتی ہے، بقیہ کچھ نہیں۔ کار اینس تو غیر این ہمہ ہیچ، اصل کام یہی ہے، اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ، رسول پر اور کچھ نہیں ہے مگر بلاغت رسالت ان پر ہے۔ عزیز بھائی، میاں شیخ داؤد آپ کی طرف آئے ہیں، ان کے صحبت کو غنیمت جانیں، اور وہ جو بھی نصیحت آپ کو کریں گے وہ آپ ان کی نصیحت کو قبول کریں اور انقیاد اور تابعداری کر لیں، کیونکہ میاں شیخ داؤد نے جو صحبت اختیار کی ہے اس سلسلے کے مریدوں کے ساتھ، ان کا صحبت بہت طویل رہا ہے، کہ اب آپ کو فائدہ یہ ہے کہ آپ میاں شیخ داؤد کی صحبت کو اختیار کر لیں۔ وہ میرے یار دوست جو ادھر ہے اور وہ بوسیلہ میر محمد نعمان داخل سلسلہ عالیہ نقشبندیہ ہو چکے ہیں، ان کے لیے یہ صحبت جو شیخ داؤد کی ہے یہ ان کے لیے غنیمت ہے۔ آپ لوگوں کو وصیت ہے کہ آپ سب اکٹھے ایک ہی حلقے میں بیٹھا کریں،
اور ایک دوسرے میں فانی ہوتے جائیں گے، سالکین آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے جائیں گے تاکہ آپ کو جمعیت حاصل ہو جائے اور معاملہ ترقی کی طرف آ جائے۔ مطالعہ مکتوبات کا، جو میرے مکتوبات میں نے لکھے ہیں، اس کا مطالعہ بھی آپ اپنے اوپر لازم جانیں کہ یہ بھی بہت فائدے والا ہے۔ دادم تراز گنج مقصود نشان، گرمان رسیدم تو شاید برسی۔ میں نے آپ کو جو خزانہ تھا، مقصد والا خزانہ، ان کا پتہ بتا دیا، اگر میں نہیں پہنچ سکا تو شاید آپ پہنچ جائیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔